سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، سبحان اللہ۔ پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا۔ وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی، حسن مطلق کے شاہد بھی مشہود بھی، علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی، ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا۔ حشر کا غم مجھ کو کیوں کر ہو قاسم، میرا آقا ہے وہ، میرا مولا ہے وہ، جس کے دامن میں جنت بسائی گئی، جس کے ہاتھوں پہ کوثر لٹایا گیا۔ سبحان اللہ۔ واجب صد تکریم محسنین ملت علماء کرام، لائق صد تکریم قراء عظام، نہایت ہی سعادت مند ثناخوان رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ اور اس کے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نبوت، ختم نبوت پر ایمان رکھنے والے، توحید و سنت کے علم برداروں، صحابہ کے غلاموں، اہل بیت کے حبداروں، آپ سب لوگ اور ہم تعزیت کی محفل میں اکٹھے ہیں، ایصال ثواب کی نیت سے اکٹھے ہیں، دعائے مغفرت کی غرض سے اکٹھے ہیں۔ اللہ رب العزت میاں طالب حسین نمبردار کی والدہ محترمہ کی بخشش فرمائے، ان کی قبر کو منور فرمائے اور ان کی روح کو ایمان کی خوشیوں سے مالا مال فرمائے، اور میاں طالب حسین صاحب، میاں خالد حسین صاحب، میاں ناصر عباس صاحب، میاں قطب الرحمن صاحب سمیت دیگر جتنے لواحقین ہیں، پسماندگان ہیں، سوگواران ہیں، اللہ پاک سب کو صبر جمیل نصیب فرمائے۔ صبر پر جس اجر کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کے ساتھ وعدہ فرمایا ہے، اس کا مستحق بنائے۔ سامعین محترم، الحمدللہ آپ نے بڑے خوبصورت لہجے اور خوبصورت آواز کے ساتھ اللہ پاک کی کلام کو سماعت فرمایا ہے۔ حضرت صاحب، اللہ رب العزت حضرت صاحب کے علم عمر عمل میں برکت نصیب فرمائے اور قرآن کی خوشبو ان کو آخرت تک نصیب فرمائے۔ سامعین محترم، آپ سب لوگ اور ہم تعزیت کی غرض سے اکٹھے ہوئے بیٹھے ہیں اور ایصال ثواب کی نیت سے اکٹھے ہوئے بیٹھے ہیں۔ ایصال ثواب کا معنی ہوتا ہے ثواب بھیجنا۔ ثواب وہی بھیج سکتا ہے جس کے اپنے پلے کچھ ہوگا، اور جس کے اپنے پاس کچھ نہیں ہے، خود بیچارہ تہی دامن ہے، خالی دامن ہے، وہ آگے کسی کو کیا کچھ دے سکتا ہے۔ لہٰذا اپنا دامن بھرنے کے لیے، اپنی جھولی بھرنے کے لیے اور پھر آگے ایصال کرنے کے لیے آپ کو کمانا پڑے گا، اور کمانے کے لیے اپنی زبان کو تھوڑا تھوڑا ہلانا پڑے گا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، یہ آپ کہتے رہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پہ درود و سلام آپ پڑھتے رہیں، اس نیت کے ساتھ کہ اللہ ہماری جھولی بھی بھر دیں گے اور اللہ مرحومہ کی جھولی بھی بھر دیں گے۔ سبحان اللہ۔ سامعین محترم، میں جب یہاں پہ پنڈال میں داخل ہوا تو میں سوچ رہا تھا کہ میں کس موضوع سے اپنی گفتگو کا آغاز کروں۔ اللہ کا کرنا ایسا ہے کہ قاری صاحب نے سورۃ الکوثر تلاوت کر دی تو میرا ذہن بنا کہ کیوں نہ میں اپنی یہ گفتگو سورۃ الکوثر کی روشنی میں ہی کر لوں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اس کے لیے آپ حضرات کا جاگتے رہنا اور توجہ کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ کوئی بھی خطیب ہو، کوئی بھی مقرر ہو، وہ بولتا ہے مجمع کے ذوق کے مطابق۔ مجمع اگر طلب رکھتا ہے تو وہ بولتا ہے، اگر مجمع میں طلب نہیں ہوتا تو وہ صرف اپنی حاضری لگواتا ہے۔ آپ کی مرضی، آپ چاہیں تو ہم اپنی حاضری لگوائیں گے، چاہیں گے تو ہم بولیں گے، ٹائم تو پورا کرنا ہی ہے۔ اللہ رب العزت آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو، اور آپ کو اور مجھے ایمان، عزت، صحت کی سلامتی والی، اور آپ کا اور میرا خاتمہ اللہ ایمان والا نصیب فرمائے۔ سامعین محترم،
سورت الکوثر میں 3 آیتیں ہیں۔ انا اعطینا کل کوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ انا اعطینا کل کوثر، یہ حضور پر خدا کا انعام ہے۔ فصل لربک وانحر، یہ اللہ کی طرف سے مصطفیٰ کا نظام ہے۔ اور ان شانئک هو الابتر، یہ حضور کے دشمنوں کا انجام ہے۔ سبحان اللہ۔ 3 ہی آیتوں میں اللہ نے اپنا انعام بھی بتا دیا، حضور کا نظام بھی بتا دیا، اور آقا کے دشمنوں کا انجام ہی بتا دیا۔ انا اعطینا کل کوثر، پس منظر یہ ہے کہ کفار مکہ حضور کو طعنے دیا کرتے تھے۔ کبھی حضور کو جادوگر کہہ دیتے، کبھی کہتے کہ حضور پر جنات کا سایہ ہے، کبھی کہتے کہ حضور دنیا کے طلبگار ہیں۔ اس قسم کی مختلف بے سروپا باتیں کرتے رہتے تھے، جس سے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بڑی تکلیف پہنچتی تھی۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، جس طرح حضور پوری کائنات میں سب سے زیادہ خوبصورت ہیں، سب سے زیادہ جمیل ہیں، سب سے زیادہ حسین ہیں، سب سے زیادہ قوی ہیں، اسی طرح حضور پوری کائنات میں سب سے زیادہ نفیس بھی ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو نفیس طبیعت کے مزاج جو ہوتے ہیں لوگ، ان کو تھوڑی سی بات بھی بہت زیادہ اثر کرتی ہے۔ ہمارے قریب کے بزرگوں میں سے گزرے حضرت پیر میاں مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ، جن کے نام پر تفسیر مظہری لکھی گئی ہے۔ انتہائی حساس اور انتہائی نفیس طبیعت کے مالک تھے۔ اپنے گھر میں بیٹھے تھے، وقت کا بادشاہ ملنے کے لیے آیا، تو بادشاہ نے خود ہی گھڑے سے پانی پیا، اور اس کے اوپر جو ڈھکنا ہے وہ صحیح طرح نہیں دیا، تو آ کے بیٹھ گیا بادشاہ حضرت کے پاس۔ حضرت کی نظر پڑ گئی ادھر کہ اس نے صحیح طرح ڈھکنا نہیں رکھا، تو حضرت کے سر میں درد شروع ہو گیا۔ تو بادشاہ کہتا ہے حضرت میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ تو حضرت نے فرمایا تم گھڑے کے اوپر ڈھکنا صحیح رکھ نہیں سکتے، میری کیا خدمت کرو گے؟ طبیعت کی بات ہوتی ہے نا۔ حملہ ہوا حضرت پہ، حضرت پیر میاں مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ پہ بارود کا حملہ ہوا، شہید ہو گئے۔ یہ پاکستان بننے سے بہت پہلے کی بات ہے، شہید ہو گئے۔ بعد میں کسی کو خواب میں نظر آئے تو پوچھا گیا بھئی آپ کے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ فرمایا اللہ نے الحمدللہ ایک شہید کے ساتھ جو وعدے کر رکھے ہیں وہ سب پورے ہوئے، جو میں نے مانگا اس سے بھی زیادہ مجھے ملا، بس وہ جو بارود کی جو بو ہے نا وہ ابھی بھی تھوڑی تھوڑی محسوس ہوتی ہے۔ یہ ایک طبیعت ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری کائنات میں سب سے زیادہ نفیس ترین ہستی ہے۔ تو جب کافروں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ان کی نرینہ اولاد نہیں ہے، بیٹے ان کے ہیں نہیں، ان کی نسل چلے گی نہیں، ان کا کام رہے گا نہیں، ان کا نام بھی نہیں رہے گا، تو جب نام نہیں رہے گا، کام نہیں رہے گا، اولاد ہے نہیں، تو ہم ان سے جھگڑیں کیوں؟ 50 سال سے کچھ اوپر عمر ہو چکی، ان کو برداشت کر لیتے ہیں۔ جب حضور علیہ السلام کو کفار نے اوتر کہنا شروع کر دیا نا، جسے قرآن نے ابتر سے تشریح دی ہے، تو حضور کو اس کی بہت زیادہ تکلیف اور رنج پہنچا۔ حضور علیہ السلام نے آہ بری تو کائنات کے رب نے فرمایا جبریل جی رب جلیل جا میرے محبوب کو تسلی دے، انا اعطینا کل کوثر، محبوب ہم نے آپ کو مقام کوثر دے دیا ہے، آپ کا نام بھی رہے گا، آپ کا کام بھی رہے گا۔ سبحان اللہ۔ کوثر کے 32 معنی علماء نے ذکر کیے، بعض نے اس سے بھی زیادہ۔ اس میں سے چند معنوں پہ گفتگو کر کے میں اپنی گفتگو سمیٹ لوں گا۔ کوثر کا ایک مشہور معنی جو آپ اور میں اکثر سنتے رہتے ہیں کہ حوض کوثر، محبوب ہم نے آپ کو حوض کوثر دی ہے۔ محبوب بیٹے ہوتے ہیں تو نام دنیا میں ہوتا ہے، بیٹے ہوتے ہیں تو کام دنیا میں چلتا ہے، بیٹے ہوتے ہیں تو ذکر دنیا میں رہتا ہے۔ محبوب آپ کا نام، آپ کا چرچا، آپ کا شہرہ، آپ کی شہرت صرف دنیا تک کی بات نہیں، جب دنیا نہ رہے گی قیامت میں جب اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا کو پیاس لگی ہوئی ہوگی، محبوب آپ کے حوض کوثر کے چرچے ہوں گے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اور آپ کے حوض کوثر کے چرچے ہوں گے، آدم سے عیسیٰ تک تمام انبیاء حضور کے حوض سے پانی پینے کے لیے آئیں گے۔ پوری انسانیت حضور کے حوض سے پانی پینے کے لیے آئے گی۔ محبوب
بات دنیا تک نہیں ہے، بیٹا ہوتا تو دنیا تک نام رکھتا، دنیا تک بات چلتی، دنیا کے بعد ہو سکتا ہے نام رہے نہ رہے، اس دن تو پھر باپ بیٹے سے بھاگ جائے گا، بیٹا باپ سے بھاگ جائے گا، ماں بیٹے کو چھوڑ دے گی، لیکن محبوب عین اس افراتفری کے عالم میں ہم نے آپ کو حوض کوثر دے دیا ہے۔ آدم سے لے کے عیسیٰ تک تمام انبیاء آپ کے حوض پہ آئیں گے اور تمام انسانیت آپ کے حوض پہ آئے گی۔ کچھ انبیاء پینے کے لیے آ رہے ہوں گے، کچھ انبیاء پی کے واپس جا رہے ہوں گے، کچھ انسان پینے کے لیے دیگر آ رہے ہوں گے، کچھ دیگر انسان پی کے جا رہے ہوں گے۔ محبوب جو آ رہے ہوں گے وہ کہیں گے ہم محمد کے حوض کوثر سے پینے جا رہے ہیں۔ محبوب جو پی کے جا رہے ہیں وہ کہیں گے ہم محمد کے حوض کوثر سے پیاس مٹا کے جا رہے ہیں۔ محبوب بات صرف دنیا تک نہیں، قیامت کے بعد بھی آپ کے حوض کوثر پہ آنے والوں کا، جانے والوں کا جب جم غفیر ہوگا تو آنے والوں کی زبان پہ ہم تیرا ذکر جاری کریں گے، جانے والوں کی زبان پہ ہم تیرا ذکر جاری کریں گے، اور وجہ صاف ہوگی کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ اس کو سادہ کر دیں، بالکل سادہ کر دیں۔ تو دنیا تک نہیں، آپ کا ذکر تو جنت میں بھی ہے۔ وجہ کیا؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو حوض کوثر دے دیا ہے۔ حضور نے فرمایا حوض مسیرۃ شہر، میرا حوض کوثر اس کی لمبائی 1 مہینے کے سفر جتنی لمبی ہے۔ اب حضور نے فرما دیا، ہم نے یقین کر لیا۔ حضور اگر یہ بھی فرما دینا کہ اونٹ سوئی کے نکے سے گزر گیا تو اللہ کی قسم گزر گیا، بس کیسے گزرا ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں۔ حضور نے فرما دیا، اتنا ہی کہہ دینا کافی ہے کہ حضور نے فرما دیا۔ فرمایا 1 مہینے میں ایک مسافر جو سفر طے کرتا ہے، میرا حوض کوثر اتنا بڑا ہے۔ اب حضور نے فرما دیا، ہم نے یقین کر دیا۔ اب یہ مسافر موٹر سائیکل کا سفر کرے، کار کا سفر کرے، ٹرین کا سفر کرے، جہاز کا سفر کرے یا جبریل کا سفر ہو، یہ اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے۔ جب حضور نے متعین نہیں کیا تو ہم بھی اس سے آگے متعین نہیں کریں گے۔ اتنا بڑا حوض کوثر، فرمایا ماؤہ ابیض من اللبن، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے، ریحہ اطیب من المسک، اس کی خوشبو مشک و عنبر سے زیادہ پیاری ہے، کیزانہ کنجوم السماء، اس پہ جو برتن رکھے گئے آسمان کے ستاروں کی طرح انگنت ہے، جس کے نصیب میں ہے قطار میں نہیں لگے گا، انتظار میں نہیں رہے گا، اپنے حصے کا پیتا جائے گا، اور اس کے پانی کو جو ایک بار پی لے گا فلا یظمأ ابدا، اسے پھر کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، الکوثر کا ایک معنی ہے علم کثیر۔ محبوب ہم نے آپ کو علم کثیر دے دیا ہے۔ دنیا میں اولین کے پاس جو علم تھا وہ بھی تیری برکت سے، آخرین کو جو علم ملے گا وہ بھی تیری برکت سے۔ اولین کا علم کیا ہے؟ حضور نے فرمایا اوتیت علوم الاولین والآخرین، مجھے اولین کا علم بھی دیا گیا، مجھے آخرین کا علم بھی دیا گیا۔ اولین کا علم کیا ہے؟ آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام نبیوں کو جو فردن فردن علم دیا گیا وہ سارا اکٹھا کر کے سینہ مصطفیٰ میں رکھ کے کہا گیا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ سبحان اللہ۔ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ جتنا علم، جتنا حلم، جتنی بصیرت، جتنی بصارت، جتنی حکمت، جتنی قوت، جتنا حسن، جتنا جمال اللہ نے حضور کو دیا ہے، کائنات میں نہ کسی عرش کی مخلوق کو ملا ہے، نہ کسی فرش کی مخلوق کو ملا ہے۔ مواہب لدنیہ کی روایت ہے، اما آمنہ فرماتے ہیں جب حضور پیدا ہوئے میں نے دیکھا آسمان سے ایک بادل کا ٹکڑا زمین پہ نازل ہوتا، فغشیت ہو، اس نے حضور کو اپنے اندر چھما لیا، حضور میری نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ ثم سمعت منادی یناد، پھر میں نے ایک غیب کی آواز کو سنا، طوفوا بہ مشارق الارض و مغاربہا، اس بابرکت بچے کو پوری کائنات کی سیر کرا دو، یعرفونہ باسمہ و نعتہ و صورتہ، کائنات کی ایک ایک چیز اس کو اس کے نام سے پہچان لے، اس کی سیرت سے پہچان لے،
اس کی صورت سے پہچان لے. وَآتُوهُ خُلْقَ آدم، اسے آدم کا خلق دے دو. وَمَعْرِفَةَ شیز کی معرفت دے دو. وَحِکمَةَ لوط کی حکمت دے دو. وَعِصْمَةَ یحییٰ کی عصمت دے دو. وَلِسَانَ اسماعیل کی زبان دے دو. وَخِلَّةَ ابراہیم کی خلت دے دو. وَأَغْمِسُوهُ فِي أَخْلَاقِ النَّبِيِّينَ، تمام نبیوں کے اخلاق اس کے سینے میں اکٹھے کر دو. سبحان اللہ. وجہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. اور آخرین کا علم کیا ہے؟ حضور کے اس دنیا میں تشریف لانے کے زمانے سے لے کر قیامت کی صبح تک محدث حدیث پڑھائے گا تو یہ علم حضور کا علم ہوگا. مقرر تقریر کرے گا تو یہ علم حضور کا علم ہوگا. ادیب ادب کے فن پارے ترتیب دے گا تو یہ علم حضور کا علم ہوگا. لبیب اپنے لب کھولے گا تو یہ علم حضور کا علم ہوگا. معلم تعلیم دے گا تو یہ علم حضور کا علم ہوگا. مصنف تصنیف کرے گا تو یہ علم حضور کا علم ہوگا. مورخ تاریخ لکھے گا تو یہ علم حضور کا علم ہوگا. دینیات کے علوم سے لے کر دنیا میں سائنس کی جستجو تک اس کائنات میں جتنا بھی علم پھیلے گا محبوب تیرے سینے کی برکت سے پھیلے گا. یہی معنی ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. آپ کی وجہ سے پھیلے گا محبوب، آپ کی برکت سے پھیلے گا، آپ کی نسبت سے پھیلے گا. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ دو معنی ہو گئے. پہلا معنی حوض کوثر، الکوثر کا دوسرا معنی علم کثیر، اور الکوثر کا تیسرا معنی محبوب ہم نے آپ کو کمالات کثیر دیے ہیں. پہلے جتنے نبی آئے ان کو بھی کمالات دیے گئے، لیکن کسی کا ایک کمال کسی کے دو کمال. محبوب آپ کے کمال ایک دو نہیں، آپ کو کمالات کا مرکز ہے. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ محبوب آپ کو جو کمالات دیے گئے وہ کثیر دیے. کوثر کا معنی کثیر. آپ کو کمالات کثیر دیے گئے. آپ کے کمالات کے کسی کے کمالات کا گواہ کوہ طور ہے، کسی کے کمالات کا گواہ ید موسیٰ ہے، کسی کے کمالات کا گواہ جو ہے حضرت عیسیٰ کے کمالات کے گواہ اس دور کے لوگ ہیں. لیکن محبوب آپ کو جو کمالات دیے گئے ہیں وہ اتنے بے مثال ہیں کہ آپ کے کمالات کی گواہی آسمان بھی دے گا، آپ کے کمالات کی گواہی زمین بھی دے گی. آپ کے کمالات آپ کے اسم سے بھی ہوں گے، آپ کے جسم سے بھی ہوں گے. ہم نے آپ کو کمالات کا خزانہ بنا کے بھیجا ہے. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. حضور زمین پر ہے لیکن نظر آسمان پر ہے. سورہ ستارے کی حقیقت حضور زمین پہ بیٹھے بیٹھے بتا رہے ہیں. یہ حضور کا آسمانی کمال ہے. حضور نے زمین پہ بیٹھے انگلی کا اشارہ کیا ہے، چاند سینہ کھول کے دو ٹکڑوں میں تقسیم ہوا ہے. یہ حضور کا آسمانی کمال ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہیں، ڈوبتا سورج واپس پلٹا ہے. یہ حضور کا آسمانی کمال ہے. حضور نے ہاتھوں کا اشارہ کیا ہے، بکھرے ہوئے بادل ایک جگہ پہ اکٹھے ہوئے، موسلادھار بارش ہوئی ہے. حضور کا آسمانی کمال ہے. رات کے کچھ حصے میں حضور زمین سے عرش بری تک گئے اور واپس بھی آ گئے. کنڈی ہل رہی ہے، بستر گرم ہے. حضور کا آسمانی کمال ہے. بعض دوست کہتے ہیں کہ کئی لاکھ سال کا سفر تھا. کوئی لاکھ سال کا نہیں. اللہ کہتا ہے رات کا کچھ حصہ تھا، رات کا صرف کچھ حصہ. قرآن کہتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. رات کا کچھ حصہ ہے جی. ایک ہی تھوڑی سی دیر میں اتنا لمبا سفر کر کے واپس کیسے آ جاتے؟ اللہ کے بندو حضور ہیں، ہم نہیں ہیں. بات سمجھے؟ ہم نہیں ہیں. اور اگر ہم اپنے آپ کی طرف غور کریں، اپنے آپ کی طرف، تو سورج ہم سے کروڑوں میل دور ہے. سورج ہم سے کروڑوں میل. اور اگر ہم اوپر نظر اٹھائیں تو ہماری نظر ان کروڑوں میلوں کو ایک سیکنڈ کے کچھ حصے میں طے کر لیتی ہے اور پھر واپس بھی آ جاتی ہے. تو ہماری نظروں کا جو نور ہے یہ اتنا تیز ہے، تو جو نور علی نور ہے وہ کتنا تیز ہوگا؟ بات سمجھ آئی؟ تیری میری نظر میں جو نور بھرا گیا ہے یہ اتنا تیز ہے کہ چند سیکنڈ کے بھی کچھ حصے میں
ہم نظر اوپر کرتے ہیں، ستارہ نظر آتا ہے، نظر واپس آ جاتی ہے ستارے کو دیکھ کے. ادھر اس نور نے سگنل دینا ہے، یہ سگنل اوپر جائے گا، ستارے کو چھو کے سگنل واپس آئے گا تو دماغ بتائے گا ستارہ ہے. تو یہ سیکنڈ کے کچھ حصے میں یہ نظر کا نور اوپر جا کے واپس پلٹ آتا ہے. تو جو نورن علا نور ہے ان کے لیے پھر لاکھوں سال کی بات کیوں، رات کا کچھ ہی حصہ تھا اور اتنا ہی تھا کہ حضور بستر گرم چھوڑ کے گئے تھے، واپس آئے تو بستر گرم ہی تھا، بستر ٹھنڈا بھی نہیں ہوا. وجہ اللہ نے جو عزت، جو عظمت، جو رفت، جو شان، جو بلندی اور جو مقام حضور کو دیا ہے، کائنات میں کسی اور کو نہیں دیا. حضور کے کمالات کا گواہ آسمان بھی ہے، حضور کے کمالات کا گواہ زمین بھی ہے. حضور مکہ میں پیدا ہوئے تو مکہ کو عزت مل گئی، حضور کا زمینی کمال. کعبہ میں رکھے بت زمین پہ آ کے گرے، حضور کا زمینی کمال. نہر ساوا اچانک خشک ہو گئی، حضور کا زمینی کمال. آتش کدہ ایران کی آگ جو 1000 سال سے مسلسل جل رہی تھی اچانک بجھ گئی، آپ کا زمینی کمال. میرے پاک پیغمبر کی وجہ سے کعبہ قبلہ بن گیا، حضور کا زمینی کمال. کھارے پانی کے کنویں میں حضور نے اپنا لعاب ڈالا، کنواں تا حیات میٹھا ہو گیا، حضور کا زمینی کمال. یسرب یسرب نہ رہا، طیبہ بن گیا، حضور کا زمینی کمال. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام و تسلیم کا لعاب مولا علی کی آنکھوں میں لگا، حضرت علی کو شفا مل گئی، حضور کا زمینی کمال. میرے پاک پیغمبر کا لعاب خلیفہ بلا فصل ابو بکر صدیق کی ایڑی پہ لگا، حضرت ابو بکر کو شفا مل گئی، حضور کا زمینی کمال. میرے پاک پیغمبر کے لعاب کی برکت سے چند آدمیوں کے لیے پکا ہوا کھانا پورے لشکر نے پیٹ بھر کے کھایا، حضور کا زمینی کمال. میرے پاک پیغمبر کی دعا کی برکت سے حضرت جابر کی کھائی ہوئی بکری کی ہڈیاں آپس میں جوڑ کے زندہ بکری پھر کھڑی ہو گئی، حضور کا زمینی کمال. میرے پاک پیغمبر کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوئے، 1700 صحابہ نے پیٹ بھر کے پیا، حضور کا زمینی کمال. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام گلی سے گزر کے چلے جاتے، آپ کے جانے کے کچھ دیر نہیں کافی دیر کے بعد گلی کی خوشبو بتایا کرتی کہ محمد کا گزر ہوا تھا، حضور کا زمینی کمال. میرے پاک پیغمبر کے کمال ہی تھا کہ ذرے آفتاب بنے، میرے پیغمبر کے کمال کی وجہ سے قطرے سمندر بنے، میرے پیغمبر کے کمال کی وجہ سے محتاج قلندر بنے، میرے پیغمبر کے کمال کی وجہ سے فقیر زمانے کے سکندر بنے، میرے پیغمبر کے کمال کی وجہ سے چورے نے چوریاں چھوڑی چوکیدار بنے، میرے پیغمبر کے کمال کی وجہ سے راہزنوں نے راہزنی چھوڑی رہبر بن گئے، میرے پیغمبر کے کمال کی وجہ سے باؤں کے قدموں میں جنت آئی، حضور کے کمال کی وجہ سے باپ جنت کا دروازہ بن گیا، حضور کے کمال کی وجہ سے بیٹیوں کے سر پہ دوپٹے آئے، حضور کے کمال کی وجہ سے حیا نے دھرتی پہ قدم رکھا، حضور کے کمال کی وجہ سے دنیا صداقت سے واقف ہوئی، عدالت سے واقف ہوئی، سخاوت سے واقف ہوئی، شجاعت سے واقف ہوئی. میرے پیغمبر کے کمال کی وجہ سے اندھیرے سویرے میں بدل گئے، حضور کے کمال کی وجہ سے تو کی کالی لمبی راتیں ختم ہوئی، صبح نو کے اجالے ہوئے، حضور کے کمال کی وجہ سے اجڑے ہوئے آباد ہو گئے، حضور کے کمال کی وجہ سے بگڑے ہوئے سنور گئے، حضور کے کمال کی وجہ سے. وجہ انا اعطیناک الکوثر، در فشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا. جو نہ تھے خود راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. سبحان اللہ. 3 معنی ہو گئے الکوثر کے، پہلا حوض کوثر، دوسرا علم کثیر، تیسرا کمالات کثیر. انا اعطیناک الکوثر، الکوثر کا ایک معنی محبوب ہم نے آپ کو 4 یار دیے، سبحان اللہ. بیٹے آپ سے لے لیے، بدلے میں آپ کو 4 یار دے دیے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بدلے میں آپ کو 4 یار. کوثر کے 4 حرف ہیں، کاف واو سا را. مفسرین نے لکھا ہے کاف ابو بکر کی ہے، واو فاروق کی ہے، سا عثمان کی ہے، را حیدر کرار کی ہے. محبوب آپ سے بیٹے لے لیے، بدلے میں آپ کو 4 یار دے دیے. یہ آپ کی نبوت پہ پہرا دیں گے، آپ کی ختم نبوت پہ پہرا دیں گے، مسئلہ زکوٰۃ پہ کمپرومائز نہیں کریں گے. آپ کے یہ 4 یار
کوئی آپ کے مصلی پہ شہید ہوگا، کوئی الصلاۃ الصلاۃ کہتا ہوا نماز کے لیے جاتا شہید ہوگا، کوئی اپنے گھر کے اندر باغیوں کے ہاتھوں شہید ہوگا، لیکن محبوب ان کا خون گواہی دے گا کہ یہ تیرے وفادار ہیں، ان کے جسموں کے ٹکڑے گواہی دیں گے کہ یہ تیرے جانثار ہیں، ان کی زندگی گواہی دے گی کہ تیرے دین تیرے مذہب کو مکہ اور مدینہ سے قادسیہ تک، قادسیہ سے یمن تک، یمن سے فارس تک، فارس سے روم تک، روم سے کائنات کے ایک ایک حصے تک انہوں نے پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ وجہ یہ ہے کہ محبوب آپ سے بیٹے لیے ہیں، بدلے میں آپ کو 4 یار دیے ہیں، یہ کمپرومائز نہیں کریں گے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، آپ کو 4 یار دے دیے، اس کے بدلے میں بیٹے لے لیے، 4 یار دے دیے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ اور سامعین محترم، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے یہ 4 یار تمام صحابہ میں اسی طرح بلند ہیں جس طرح 4 رسول تمام رسولوں میں بلند ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ نے اس کائنات میں 1,24,000 کم و بیش انبیاء بھیجے۔ کتنے؟ 1,24,000 کم و بیش انبیاء۔ ان میں سے جن نبیوں کو اللہ نے غلبہ دیا ان کی تعداد 313۔ کتنے؟ 313۔ ان 313 رسولوں میں سے جن کو اولو العزم رسول بنایا ان کی تعداد 10۔ ان 10 عظیم المرتبت اولو العزم رسولوں میں سے جن کو کتابیں دی ان کی تعداد 4۔ اب صحابہ کی طرف آئیے، جن کو اللہ نے حضور کا صحابی بنایا ان کی تعداد بھی 1,24,000 کم و بیش۔ ان میں سے جن کو اول غلبہ دیا ان کی تعداد 313 اصحاب بدر۔ ان 313 میں سے جن کو دنیا میں جنت کی بشارت دی ان کی تعداد 10 عشرہ مبشرہ۔ ان 10 میں سے جن کو اول خلافت دی ان کی تعداد 4 حق 4 یار۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ محبوب دنیا کا ضابطہ یہ ہے کہ بیٹے نام بچاتے ہیں، بیٹے کام بتاتے ہیں، لیکن محبوب تیرے ساتھ دنیا کا معاملہ تھوڑا ہے۔ ہم نے تجھے دنیا جیسا نہ بنایا، نہ دنیا کو آپ جیسا بنایا۔ محبوب دنیا اور ہے، آپ اور ہے، دنیا کا معاملہ اور ہے، آپ کا معاملہ اور ہے۔ محبوب دنیا میں لوگ چلیں گے لڑکھڑا جائیں گے، آپ چلیں گے فرشتے آ جائیں گے، کیونکہ آپ دنیا سے الگ ہیں۔ دنیا میں لوگ سوئیں گے، دل بھی غافل آنکھ بھی غافل۔ محبوب آپ سوئیں گے، آنکھ بند ہوگی، دل جاگتا رہے گا، کیونکہ آپ دنیا سے الگ ہیں۔ دنیا میں لوگ بات کریں گے، منہ سے بات نکلے گی، آپ بات کریں گے منہ سے قرآن نکلے گا، کیونکہ دنیا سے آپ الگ ہیں۔ دنیا میں لوگ بات کریں گے، منہ سے تھوک نکلے گی، محبوب آپ بات کریں گے، منہ سے نور کی کرنیں نکلیں گی، کیونکہ آپ دنیا سے الگ ہیں۔ دنیا میں لوگ اشارے کریں گے، شاید کوا نہ اٹھے، محبوب آپ انگلی کا اشارہ کریں گے، چاند سینہ کھول کے 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے گا، کیونکہ آپ دنیا سے الگ ہے۔ محبوب دنیا میں لوگوں کو پسینہ آئے گا، دنیا نفرت کرے گی، آپ کو پسینہ آئے گا، دنیا شیشیوں میں بند کر کے بیٹیوں کو جہیز میں دے گی، کیونکہ آپ دنیا سے الگ ہے۔ آپ کا معاملہ دیگر لوگوں جیسا نہیں ہے، بلکہ آپ تو دیگر انبیاء سے بھی الگ ہے۔ حضرت عیسیٰ کو کتاب دی تو فرمایا گھر کے اندر کنڈی لگا کے بیٹھے، ہم آپ کو کتاب دینا چاہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ کو کتاب دی، فرمایا کوہ طور پہ چل کے آؤ، ہم آپ کو کتاب دینا چاہتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو کتاب دی، فرمایا چلہ کاٹے، ہم بعد میں آپ کو کتاب دیں گے۔ لیکن جب باری حضور کی آئی، فرمایا محبوب اگر تجھے بھی کوہ طور پہ بلائیں تو کلیم اور حبیب میں فرق کون کرے گا؟ محبوب تجھ سے بھی اگر گھر کی کنڈی لگوائیں تو روح اللہ میں حبیب اللہ میں فرق کون کرے گا؟ محبوب اگر آپ سے بھی چلے کٹوا کے آپ کو کتاب دیں تو پھر داؤد نبی اللہ میں اور محمد الرسول اللہ میں فرق کون کرے گا؟ محبوب ہم نے قرآن کو آپ کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ آپ مکہ میں ہیں، قرآن مکہ میں ہے، آپ غار میں ہیں، قرآن غار میں ہے، آپ مدینہ میں ہے، قرآن مدینہ میں ہے، آپ بدر میں پہنچے، قرآن بدر میں ہے، آپ حنین میں گئے، قرآن پیچھے پیچھے حنین میں ہے، آپ خیبر کے در پہ، قرآن خیبر کے در پہ، حضور گھوڑے کی پشت پر، قرآن گھوڑے کی پشت پر، حضور مسلح کے اوپر، قرآن مسلح کے اوپر، حضور عائشہ کی گود میں، قرآن بھی عائشہ کی گود میں۔ بلکہ یوں ذوق میں آ کے کہتا ہوں، محبوب آپ سے کنڈی نہ لگوائیں گے،
چلا نہ کٹوائیں گے، کوہ طور پہ نہیں بلائیں گے، محبوب قرآن کو آپ کے ساتھ یوں جوڑ دیں گے، آپ مکہ میں ہوں گے تو ہم قرآن کو مکی بنا دیں گے، آپ مدینہ میں ہوں گے ہم قرآن کو مدنی بنا دیں گے۔ سبحان اللہ۔ انا اعطیناک الکوثر۔ اور الکوثر کا ایک اور معنی ہے قرآن۔ محبوب ہم نے آپ کو قرآن دے دیا ہے، ہم نے آپ کو قرآن دے دیا ہے، اور یہ قرآن آپ کا نام، آپ کا کام، آپ کا اسم، آپ کا جسم، آپ کی ذات، آپ کی بات سب سینے میں محفوظ رکھے گا کہ عرصہ دراز کے بعد ایک دیہاتی علاقے میں اگر کوئی مولوی قرآن پڑھے گا، وہ والضحیٰ کہے گا، قرآن کہے گا، نبی کے چہرے کی بات ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ محبوب آپ کا نام باقی رکھنے کے لیے، آپ کا کام باقی رکھنے کے لیے ہم نے آپ کو قرآن دے دیا ہے۔ جب بھی کوئی قاری قرآن پڑھے گا، محبوب والضحیٰ پڑھے گا، آپ کے چہرے کی بات ہوگی، وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَا پڑھے گا، آپ کی زلفوں کی بات ہوگی، مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ پڑھے گا، آپ کی نظروں کی بات ہوگی، أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ پڑھے گا، آپ کے سینے کی بات ہوگی، يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ پڑھے گا، آپ کے ہاتھوں کی بات ہوگی، لَا أُقْسِمُ بِهَٰذَا الْبَلَدِ پڑھے گا، آپ کے پیروں کی مٹی کی بات ہوگی، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ پڑھے گا، آپ کے لباس کی بات ہوگی، یا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ کہے گا، آپ کے کمبل کی بات ہوگی، یا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ کہے گا، آپ کی چادر کی بات ہوگی، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رسول پڑھے گا، آپ کا اسم تلاوت ہوگا، محمد الرسول اللہ، آپ کی رسالت تلاوت ہوگی، إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا پڑھے گا، آپ کی گواہی تلاوت ہو جائے گی، مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ پڑھے گا، آپ کی ختم نبوت کی بات ہو جائے گی۔ محبوب جب بھی کوئی قرآن پڑھے گا، قرآن آپ کا اسم بتائے گا، جسم بتائے گا، چہرہ بتائے گا، زلفیں بتائے گا، سینہ بتائے گا، آپ کا مدینہ بتائے گا۔ وجہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ قرآن کی آیات تیری سیرت کا تسلسل، مضمون الہی تیری صورت کا بیان ہے، واللیل تیری زلف حسین تر کا تصور، ما زاغ تیری آنکھ کے سرمے سے عیاں ہے، آقا لک صدرک تیرے سینے کا تقدس، ورفعنا لک ذکرک تیری رفعت کا نشان ہے، ما ینطق تیری جنبش لب حق کی حقیقت، والعصر تیرے دور بہاراں کا سما ہے، جس جس کے نصیبے میں لکھی تیری غلامی، آصف کا عقیدہ ہے کہ وہ شاہ زماں ہے، وہ بادشاہ ہے جو حضور کا غلام ہے۔ حضرت پیر سید نصیر الدین نصیر رحمت اللہ علیہ گولڑا شریف والے بڑی خوبصورت بات فرماتے تھے کہ کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں، سبحان اللہ، جنہیں عزتیں دامن مصطفیٰ سے ملی ہوں، اب ان سے کوئی عزت چھین سکتا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ زندگی رہی تو پھر کسی موقع پہ انشاءاللہ اس موضوع پہ اور تفصیلاً آپ سے گفتگو کریں گے۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ رب العزت نے آپ کو اور ہمیں راہ اعتدال نصیب کی ہے۔ ماشاءاللہ، ہم مکی بھی ہیں، ہم مدنی بھی ہیں، ہم مکی بھی ہیں، ہم مدنی بھی ہیں۔ مکی ہونے کا مطلب کیا ہے؟ جو کعبہ میں پیدا ہوا ہے ہم اس کو بھی سلام کرتے ہیں، ماشاءاللہ، زبردست، جو روضے میں سوئے ہوئے ہیں ہم ان کو بھی سلام کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ، زبردست، بات سمجھ آ رہی ہے؟ مکی بھی ہیں، ہم مدنی بھی ہیں۔ جسے اللہ نے کعبہ میں پیدا کر کے فضیلت دی، اس کی فضیلت کو بھی سلام، جنہیں نبی کے روزے میں سلا کے فضیلت دی، ان کی عظمت کو بھی سلام۔ ہماری طرف سے محبتوں کے پھول سب کے لیے ہیں۔ بے شک، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بارے میں امام حاکم نے مستدرک حاکم میں لکھا ہے کہ حضرت علی کا کعبے میں پیدا ہونا تواترات میں سے ہے۔ میں کبھی کبھی جب گفتگو کرتا ہوں نا شان اہل بیت پہ، تو بعد میں جٹ ریڈیو چلتا ہے، میاں ووٹرے شوٹرے لمڑے ہوندے نے، ہونی انہوں مولا یاد آ گیا۔ بات ہوتی ہے لوگوں کے منہ کا، آپ کسی کو روک نہیں سکتے، اس کو آزادی ہے وہ جو کہتا پھر ہونی انہوں ووٹرے شوٹرے لمڑے ہوندے۔ اے دسو امام حاکم الیکشن لڑ دے ہوندے ہیں، امام نسائی الیکشن لڑتے تھے، امام ترمذی الیکشن لڑتے تھے، امام بخاری الیکشن لڑتے تھے۔ امام بخاری نے پورا باب مناقب آل رسول پہ لکھا ہے، امام نسائی نے پورا باب مناقب اہل بیت پہ لکھا ہے، امام حاکم نے اپنے مستدرک میں لکھا ہے کہ حضرت علی کا کعبے میں پیدا ہونا تواترات میں سے ہے، امام ترمذی نے پورا ایک باب مناقب اہل بیت کے عنوان سے لکھا ہے، امام احمد ابن حنبل نے 2 جلدوں میں ایک کتاب لکھی جس کا نام مناقب صحابہ رکھا، ایک جلد میں تمام صحابہ کے مناقب لکھے
لکھے، پوری ایک جلد جو دوسری تھی اس میں صرف حضرت علی کے مناقب لکھے۔ مجھے یہ بتاؤ وہ کوئی الیکشن لڑتے تھے؟ کوئی آج سے 600 سال پہلے، کوئی آج سے 800 سال پہلے، کوئی آج سے 900 سال پہلے انہوں نے دنیا کو بتا دیا ایمان بچانا ہے تو ان سے ہاتھ ملانا پڑے گا۔ یہ ایمان کا مرکز ہے، یہ ایمان کا مرکز ہے۔ اور میں کئی جگہ پہ کہہ چکا ہوں عقیدے کا تعلق دماغ سے ہوتا ہے، دماغ عقیدے کا تعین کرتا ہے، اور ایمان کا تعلق دل سے ہوتا ہے، ایمان کا تعلق دل سے ہوتا ہے۔ اور جب بھی ایمان کسی دل کی طرف قدم اٹھاتا ہے تو دستک دیتا ہے، دروازہ کھلتا ہے دل کا، ایمان اندر جھاتی ڈالتا ہے، جھانک کے دیکھتا ہے کہ دل میں علی ہے یا نہیں۔ بات سمجھے؟ دل میں علی ہے یا اگر دل میں علی ہے تو ایمان دل میں داخل ہو جائے گا، اور اگر اس دل میں علی کے لیے گنجائش نہیں تو ایمان واپس جاتا ہے اور ایک بات کر کے جاتا ہے، اور وہ بات کیا ہے کہ مجھے کیا فرق، منافق بن کے مار یا کافر بن کے مار، اگر دل میں علی کے لیے جگہ نہیں تو ایمان کو تیرا دل قبول نہیں۔ اور یہ خطیب کی گفتگو نہیں، حضور نے فرمایا، ترمذی شریف کی روایت، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ علیہ الصلوۃ مشکاۃ شریف میں بھی بلکہ یہ روایت، حضور نے فرمایا، اے علی لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق، جو تجھ سے محبت کرتا ہے مومن ہے، جو تجھ سے نفرت کرتا ہے منافق ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں حضور جب اس دنیا میں موجود تھے، دنیا کے اعتبار سے ظاہری جو زندگی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم ابھی روضہ اطہر میں پردہ فرما کے نہیں پہنچے تھے، حضور بتا دیا کرتے تھے مومن کون ہے، منافق کون ہے، چونکہ وحی نازل ہوتی تھی اور وحی کے ذریعے اللہ بتا دیتے تھے محبوب آپ کی محفل میں فلاں بندہ جو مسلمانوں کے روم میں بیٹھا ہے وہ مسلمان نہیں ہے، منافق ہے۔ جب حضور نے پردہ فرما دیا، کافی سارے یہودی ایسے تھے کہ جو مسلمانوں کے روپ میں مسلمانوں میں داخل ہو گئے، پتہ نہیں چل رہا تھا مومن کون ہے منافق کون ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، امام ترمذی اس روایت کو لے کے آئے ہیں، فرماتے ہیں کہ ہم نے اگر کسی جگہ پہ مومن اور منافق میں نکھیڑ پیدا کرنا ہوتا، ان میں کوئی فرق پیدا کرنا ہوتا تو ہم محفل میں ذکر علی کیا کرتے تھے، چہروں کا اتار چڑھاؤ بتایا کرتا تھا کہ مومن کون ہے منافق کون ہے۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ یہودیوں کو جو ضرب حضرت علی سے لگی ہے نا، ان کو آج تک بھولی نہیں ہے۔ وہ لاکھ اپنے اوپر مسلمانوں کے پردے لے کے آئے، لیکن جب بھی ان کے سامنے ذکر علی آئے گا تو ان کے اندر کا خبث اور خباثت باہر نکلے گی۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو ان کے چہرے کا بگاڑ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہمیں بتا دیتا تھا کہ مومن کون ہے اور منافق کون ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں حضور کے در والوں کا احترام بھی نصیب فرمائے اور حضور کے گھر والوں کا احترام بھی نصیب فرمائے۔ حضور سے جڑی ایک ایک چیز سے محبت ہمارے ایمان کی بنیاد ہے۔ اللہ رب العزت آپ کا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ رب العزت مرحومہ کی بخشش فرمائے۔ آنکھوں کا نور دل کی چاہت حسین ہے، اسلام کی شناخت غیرت حسین ہے، حور و قصور جنت میں ہے دل پذیر، لیکن سردار شباب جنت